بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أمية بن مخشي رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة. امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام یعنی کہ نہیں لیا کھانے سے پہلے، حتیٰ کہ اس کے کھانے میں سے نہیں باقی رہا الا لقمہ مگر ایک لقمہ۔ فلما رفع الی فیہ، جب اس نے اس لقمے کو اٹھایا اپنے منہ کی طرف، فی یہاں پر اصل میں فمن تھا، اضافت کی وجہ سے فی ہی بن گیا۔ جو آپ نے اسماء ستہ مکبرہ پڑھے ہیں، ابن اخن ہمن ہنن فمن ذو مال، تو الی فیہ اپنے منہ کی طرف، تو اسے بسم اللہ یاد آ گئی، تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ آخرہ، جو کھانے کے درمیان کی دعا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال الشیطان یاکل معہ، کہ ہمیشہ شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا۔ فلما ذکر اسم اللہ، جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا تو اس نے یعنی اس تمام چیز کی قے کر دی، تمام کھانے کی جو اس کے پیٹ میں تھا، جو کوئی اس نے کھایا تھا وہ سب باہر نکال دیا۔ اسے اہمیت معلوم ہوئی کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی، بلکہ دعائیں جتنی بھی ہیں تو ان تمام دعاؤں کا جو جس مقام پر کہی گئی ہیں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سواری پر، گھر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں، ہر واش روم میں جاتے ہوئے، کپڑے تبدیل کرتے ہوئے، ہر دعا کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کی اپنی ایک افادیت ہے، اپنی ایک اس کی شان ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر سے باہر ہوتے ہیں لیکن فی زمانہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں 100 خیالات ہوتے تھے، پیچھے کچھ ہو نہ گیا ہو، ضرورت نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ موبائل 24 گھنٹے اپنے پاس ہے، جب چاہا رابطہ کر لیا۔ تو اسی طرح یہ جو دعائیں منقولہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دعائیں مسنونہ، اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو یہ بھی اللہ سے رابطے کی ایک شکل ہے، جو بندہ وقتاً فوقتاً ہر موقع پر کرتا رہتا ہے، تو شیاطین سے، سرکش قسم کے جنات سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ان دعاؤں کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم بدر کے دن 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور ظاہر سوار پھر باری باری ہوتے تھے۔ فکان ابو لبابہ وعلی بن ابی طالب زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لبابہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، یعنی ان تینوں کے پاس بھی ایک اونٹ تھا جس پر یہ باری باری سوار ہوا کرتے تھے۔ کہنے فکانت اذا جاءت عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اب یعنی چلنے کی، تو انہوں نے کہا نحن نمشی عنک، یا رسول اللہ ہم چلتے ہیں آپ کی جگہ، یعنی آپ اونٹ پر ہی بیٹھے رہیں اور ہم پیدل چلیں گے، آپ پیدل نہ چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انتما باقوى منی وما انا باغنى عن الاجر منکما، نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی میں تم سے زیادہ اجر سے مستغنی ہوں، یعنی جس طرح ثواب کی تمہیں ضرورت ہے تو اس کی مجھے بھی ہے۔ تو پیدل چلنے کا ثواب زیادہ ہے اللہ کے راستے میں، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ طاقتور پیدل چلتا ہے، کمزور سواری پر بیٹھتا ہے، تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو۔
تو یعنی مزاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بوجھ بھی نہیں ڈالا، اور مزاح میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہر ایک اپنی اپنی باری میں سوار ہوگا اور پیدل چلے گا جیسا کہ طے ہوا ہے۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے کہا من نجات، نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختصر بڑے جامع جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لو، مالک بن جاؤ آپ اپنی زبان کے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کہاں کتنا بولنا ہے کیا بولنا ہے، ان چیزوں کو دیکھ لو۔ اور دوسرا یسعی کا بیتک، اور جتنا ہو سکے اپنے گھر میں رہو، لفظی ترجمہ ہے کوشش کرو آپ اپنے گھر میں رہنے کی۔ مقصد یہ کہ جتنا ممکن ہو گھر سے باہر نہ نکلو، ہاں کوئی ضروری کام ہے، دفتر جانا ہے، کوئی چیز خریدنے جانا ہے، الگ بات ہے، لیکن آوارہ پھرنا، بازاروں میں گھومنا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جتنا ہو سکے اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے رویا کرو۔ جب کوئی آدمی ان 3 چیزوں کا اہتمام کرے تو امید ہے کہ اسے نجات مل جائے گی، جہنم سے خلاصی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ یصلی فوضع یدہ علی الارض۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دریسنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے تو آپ کو فلدغتہ عقرب، تو آپ کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جوتے سے مارا، فقتلہ، اسے قتل کر دیا یعنی مار دیا۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لعن اللہ العقرب، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، نہ تدع مصلیا ولا غیرہ، یا یہ ارشاد فرمایا نبیا وغیرہ، نہ نماز پڑھنے والے کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے علاوہ کسی کو چھوڑتا ہے، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بملح وماء، پانی اور نمک منگوایا، فجعلہ فی اناء، اور انہیں برتن میں ڈالا، پھر انہیں بہانے لگے اس نمک اور پانی کو اپنی اس انگلی پر جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا، وَيَمْسَحُ، اور اس پر ہاتھ بھی پھیرنے لگے، اور وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوَّذَتَيْن، اور یہ سب کرتے ہوئے آپ معوذتین بھی پڑھ رہے تھے۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ جامع معنی دم مل گیا کہ اگر کسی کو کوئی زہریلی چیز ڈس لے، بالخصوص یعنی بچھو، تو ایسے موقع پر انسان کو نمک اور پانی کا استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ساتھ ہی معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ امید ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات، اس سے ہمیں مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے دوران ایسی کوئی موذی چیز نظر آ جائے، سانپ بچھو یا کچھ بھی، تو پھر اس وقت زیادہ فنٹر نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان چیزوں کو مارنا چاہیے، نماز کوئی بات نہیں توڑ دینی چاہیے۔ جیسا کہ بسا اوقات آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو بعض نماز پڑھتے رہتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز مشہور ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی وہ تو اللہ نے بچا لیا، لیکن اگر چھت گر جاتی، آپ انا للہ ہو جاتے، تو اس میں پھر اللہ کا کوئی دوش نہیں تھا، اللہ کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اس میں آپ خود قصوروار ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسباب کے درجے میں تو آپ کو وہاں سے بھاگنا چاہیے تھا، کھلے میدان میں جانا چاہیے تھا، یا جو بھی اپنے آپ کو بچانے کے اسباب تھے وہ اختیار کرنے چاہیے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اناس من جہینہ، کہہ رہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا قبیلہ جوہینہ کے چند لوگوں کی طرف. میں ان میں سے ایک آدمی کے پاس آیا، یعنی جنگ کے لیے بھیجا. میں ان میں سے ایک آدمی کے پاس آیا تو میں نے اسے نیزہ مارا. جب میں آگے گیا تاکہ اسے نیزہ ماروں، میں اس پر حملہ جب کرنے لگا، فقال لا الہ الا اللہ، تو اس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فطعنتہ، میں نے اسے پھر بھی نیزہ مار دیا اور میں نے اسے قتل کر دیا. فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ وسلم کے پاس آیا، فاخبرتہ، میں نے ان کو بتایا. تو آپ نے فرمایا اقتلتہ، کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ وقد شہد ان لا الہ الا اللہ، حالانکہ اس نے گواہی دی تھی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ انما فعل ذلك تعوذا، سوائے اس کے نہیں، اس نے یہ کام کیا تھا بچنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا بڑا عجیب جملہ، فہل شققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا عالم ہوگا جب قیامت کے دن وہ آئے گا اور خون آلود ہوگا اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور تم نے اسے قتل کیا ہوگا، اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا. آپ نے اتنی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا، یعنی اسلام کی حالت میں مجھ سے یہ گناہ سرزد نہ ہوا ہوتا. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، کسی کے باطن میں جھانکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ سامنے والے کے دل میں کیا ہے. ہم نے ظاہر دیکھنا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا تقاضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغلظ له فهم اصحابه، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے آپ وسلم نے کچھ لیا تھا، جانور لیا تھا، تو اس نے اس جانور کے لیے تقاضا کیا، یعنی مانگا، اور مانگنے میں سختی کی، یعنی سخت لہجہ اختیار کیا. تو صحابہ نے اس کا ارادہ کیا. ارادہ کرنے کا مطلب اس کو قتل کرنے کا، اسے مارنے کا، اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو. فإن لصاحب الحق مقالا، اس لیے کہ صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہے، یعنی وہ جو باتیں کر رہا ہے تو اس نے حق لینا ہے اپنا. تم اس کے لیے ایک اونٹ خریدو اور اس کو دے دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا لا نجد الا افضل من سنہ، فرمایا کہ ہم نہیں پاتے مگر اس کے جانور سے افضل، اس نے جو آپ کو دیا تھا اس سے زیادہ افضل ہمیں مل رہا ہے، زیادہ قیمتی مل رہا ہے، اس جیسا نہیں مل رہا جیسا اس نے دیا تھا. آپ نے فرمایا اسے خرید لو، فآتوہ ایاہ، اور اسے دے دو. فإن خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھے ہوں. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھے ہوں. تو اگر ہم ادائیگی میں اچھی چیز دے دیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت ہمیں سکھائی کہ اگر آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کی وہ چیز آپ پی جائیں، بلکہ موقع آنے پر اس سے بہتر چیز اسے عطا کریں. قرض لیا ہے تو مدت جو دی ہے اس مدت سے پہلے دے دیں، اور اگر اللہ نے پیسے زیادہ دیے ہیں تو زیادہ دے دیں. یہ سود میں بھی نہیں آتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 10,000 لیے 10 ہی واپس کروں گا، یہ ٹھیک ہے، اگر 11 کروں گا تو سود ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ تو شرط اگر لگائی جائے کہ 10 میں دے رہا ہوں 15 لوں گا، اب یہ 5 سود ہے. لیکن اگر آپ خوشی سے کوئی چیز اچھی دے دیتے ہیں، اس سے بہتر اس کو دے دیتے ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے جو اس جملے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور ان کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی کہ اچانک اقبل ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فدخل علیہ، آپ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم دونوں اسے پردہ کر لو. میں نے کہا یا رسول اللہ الیس ہوا اعمی، کیا وہ نابینا نہیں ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھے ہو، کیا تم دونوں بھی اندھے ہو تم، یعنی الستما تبصرانہ، کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ رہے. اس حدیث سے ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا، جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے لیے تو پردہ ہے لیکن مرد کے لیے تو نہیں ہے. مقصد یہ ہے پردے کا کہ بھئی عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، عورت نے کیا کرنا ہے، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلا ضرورت نہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے نہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے. بلا ضرورت اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ دونوں کو اسی لیے نظر جھکانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت امراتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما. کہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے، یعنی ان کا اپنا اپنا ایک بیٹا تھا. اتنے میں بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا بیٹا لے گیا. تو دوسری نے اپنی صاحب سے، یعنی جو اس کی سہیلی تھی، اس سے کہا، یا جو بھی اس کے ساتھ تھی، اس کو کہا کہ انما ذهب بابنک، وہ تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے، میرے بیٹے کو نہیں لے گیا. دوسری کہنے لگی تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے، میرے بیٹے کو نہیں لے گیا. تو وہ اپنا فیصلہ فضحا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر آئی اپنا فیصلہ. تو جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی کے لیے فیصلہ کر دیا. پھر وہ ان دونوں کے پاس سے نکلی اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور ان کو بھی سارا قصہ سنایا. تو آپ نے فرمایا ایتونی بالسکین، میرے پاس چھری لے کر آؤ تاکہ میں اس بچے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے تمہارے درمیان تمہیں تقسیم کر دوں، تمہیں دے دوں. فقالت الصغرى، تو جو چھوٹی تھی وہ کہنے لگی لا تفعل، آپ ایسا نہ کیجیے، یرحمک اللہ ہوا ابنها، اللہ آپ پر رحم کرے، وہ اسی کا بیٹا ہے، میرا نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اسی کا ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو والد تھے حضرت سلیمان کے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور یقیناً انہوں نے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر، اپنی تحقیق کی بنیاد پر کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو توڑ دیا اور اس انداز میں فیصلہ کیا حکمت اور بصیرت کے ساتھ کہ بچہ جس کا اصل معنی میں تھا اس تک پہنچ گیا. اس سے ہمیں جو بنیادی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اگر ایک عدالت کے بعد دوسرا عدالت، ایک جج کے بعد کوئی دوسرا بڑا جج یا جو بھی آگے دوسرا فیصل ہے، اگر وہ پہلے جج کے فیصلے کو توڑ دیتا ہے، اس کو غلط قرار دے دیتا ہے یا اس کے مخالف فیصلہ کر دیتا ہے، تو وہ مخالف فیصلہ بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی شریعت کے اندر گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی استاد جی، ریکارڈنگ کھلی ہوئی ہے. میں دیکھ لیتا ہوں وہ کتاب اصل میں